تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اللہ رب العزت کا ایک ایسا پاک نام بتاتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی بھی کام ہو، کسی شخص سے کوئی کام ہو، کسی ادارے میں کوئی کام ہو، کسی شعبے کا کوئی کام ہو، آپ اللہ رب العزت کا یہ پیارا اسم مبارک 41 بار پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کے تمام کاموں کو پورا کر دیں گے۔ کوئی کام آپ کا رکے گا نہیں، کوئی کام آپ کا اٹکے گا نہیں، کوئی انسان آپ کے کسی کام کو روک نہیں سکے گا۔ آپ کے تمام کام بنتے چلے جائیں گے، آپ کو عزت ملے گی، اور ایسی عزت ملے گی کہ اللہ رب العزت زمین کے اوپر رہنے والے انسانوں تو انسان مخلوقات کے دلوں کے اندر آپ کی عزت پیدا فرما دیں گے۔ تمام انسان بھی آپ سے محبت کریں گے، آپ کی عزت کریں گے، اور اللہ رب العزت دوسری مخلوقات کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا فرما دیں گے۔ دوسری مخلوقات کے دلوں کو اللہ رب العزت آپ کی عزت اور محبت کے لیے مسخر فرما دیں گے، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری معاشرے کے اندر عزت ہو، میرا مقام ہو، مجھے احترام کی نظر سے دیکھا جائے، میری بات کو سنا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو مانا جائے، اور میرے تمام کاموں کو آسان طریقے سے پورا کیا جائے۔ کوئی انسان میرے سامنے پر مارنے کی جرات نہ کرے، کوئی مجھ سے آنکھ ملانے کی ہمت نہ رکھے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے، کیونکہ آج جس طرح کا ماحول ہے، معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے، طرح طرح کے دفاتر میں آپ کو کام پڑتا ہے، طرح طرح کے شعبہ جات کے اندر آپ کا جانا ہوتا ہے۔ آپ کی کوئی فائل ہے، آپ کا کوئی اہم مسئلہ ہے، کوئی اگر جائز مسئلہ بھی ہے تو اس کو لوگ روک لیتے ہیں رشوت کی خاطر، یا کوئی اور ایسی دشمنی کی وجہ سے آپ کا کام نہیں ہونے دیتے، کام میں روڑے اٹکاتے ہیں اور آپ کی عزت نہیں کرتے، اور لوگ کسی کی عزت کے در پہ ہوتے ہیں۔ کئی ایسی کالز آتی ہیں، کئی لوگ بیچارے یہ شکایت کرتے ہیں کہ فلاں ہمارا ہمسایہ ہے، فلاں ہمارا عزیز ہے، فلاں ہمارا کولیگ ہے، وہ ہماری عزت نہیں کرتا، ہماری ہر جگہ پہ انسلٹ کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، اور ہر وقت وہ اس طاق میں ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو نیچا دکھایا جائے، اس کو بے عزت کیا جائے، اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ آج اللہ کا خوف نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر، ہر انسان دوسرے کو ذلیل کرنے پہ لگا ہوا ہے، ہر انسان دوسرے کی ٹو میں لگا ہوا ہے، دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور کوئی کسی کی عزت کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی کسی کو کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کوئی کسی کو معاشرے میں کوئی اس کا مقام احترام نہیں دیکھ سکتا، کسی کو ہضم نہیں ہوتا۔ تو ہر انسان کی، ہر دشمن کی، ہر کینہ پرور کی، اور ہر جو ہے وہ بغض رکھنے والے انسان کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح اس دوسرے کو ذلیل کیا جائے، دوسروں کی نظروں میں اس کو گرا دیا جائے، اس کو رسوا کیا جائے، معاشرے کے اندر اس کا مقام ختم کیا جائے، اس کو جو لوگ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں کس طرح اس کا احترام لوگوں کے دلوں سے نکالا جائے۔ تو ہر انسان کی یہ کوشش اور خواہش ہے کہ میری عزت کی جائے اور مجھے عزت کی نظر سے دیکھا جائے، لوگ میرے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئیں، اور میرا نام بھی عزت سے لیں، اور میرے کام کو بھی کریں، اور مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اور معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر، گھر کے افراد بھی لوگوں کی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، حتیٰ کہ آج کل اولاد والدین کی عزت نہیں کرتی، اور والدین اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش نہیں آتے، شوہر بیوی کی عزت نہیں کرتا، اور بیوی شوہر کی عزت نہیں کرتی، اور اولاد والدین کی بھی نہیں کرتی، اور والدین اولاد کی بھی شفقت کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ اسی طرح بہن بھائی ہیں، اپنے سے بڑوں کے ساتھ عزت کا، احترام کا معاملہ نہیں کرتے، ادب کا لحاظ نہیں کرتے، دوسرے کی کوئی شرم حیا نہیں رہی آنکھوں میں، حیا اور شرم اٹھتی جا رہی ہے رشتوں کے اندر سے، اور احترام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے بڑے کی، بوڑھے کی، کسی گھر کے فرد کی، کسی صاحب علم کی، علماء کی، دینداروں کی، یا بزرگوں کی، یا اساتذہ کی، یا مشائخ کی کوئی عزت ہوا کرتی تھی۔ آج آہستہ آہستہ جتنا نفسا نفسی کا دور ہے، بڑوں کی عزت ختم ہوتی جا رہی ہے، اٹھتی جا رہی ہے، معاشرے کے اندر مقام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں ہمارا اپنا قصور ہے، اور کچھ آج کل کا جو خبیث اور بے حیا قسم کا میڈیا ہے، یہ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، اور آج کل بچوں کو کانفیڈنس کے نام پہ
ان کو بے حیا بنایا جا رہا ہے، ان کو بے ادب اور گستاخ بنایا جا رہا ہے۔ بڑوں کے ساتھ بچے بھی آنکھیں ملا کے بات کرتے ہیں، بڑوں کی کوئی شرم حیا کوئی جھجک نہیں رہی معاشرے کے اندر۔ ہر بچے کو یہ تعلیم و تربیت اس طرح کے گندے تعلیمی نظام کے ذریعے سے مل رہی ہے کہ کانفیڈنس کے نام پہ، کہ بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو، بچہ بڑوں کے سامنے بات کر سکے، اپنا حق لے سکے اور ڈٹ کے اپنا مدعا بیان کر سکے۔ اس حوالے سے بچوں کو بدتمیز اور گستاخ بنایا جا رہا ہے، بے ادب بنایا جا رہا ہے۔ بچوں کی نظروں میں والدین کی، بڑوں کی، اساتذہ کی عزت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو عزت کے لیے کوئی بھی ہو، اساتذہ ہوں اپنے شاگردوں سے عزت کروانا چاہیں، یا گھر کے بڑے ہوں اپنے سے چھوٹوں سے عزت کروانا چاہیں، یا بیوی اور شوہر اپنی اولاد سے عزت کروانا چاہیں، یا اولاد اپنے والدین سے شفقت اور محبت چاہے، یا آپ اپنے ہمسائے سے عزت کروانا چاہیں، اپنے خاندان کے افراد سے عزت کروانا چاہیں، یا محلے کے اندر، علاقے کے اندر، معاشرے کے اندر، اپنے آفس کے اندر، اپنی فیکٹری کے اندر، اپنے کاروباری ادارے کے اندر، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے، آپ کو احترام کی نظر سے دیکھا جائے، آپ کا ایک مقام ہو اور آپ کی بات کو سنا جائے اور لوگ آپ کی بات کو سنے بھی، مانے بھی اور آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں، تو آپ کو اللہ رب العزت کا یہ خاص اسم مبارک بتاتے ہیں کہ جب آپ اس اسم مبارک کے عامل بنیں گے یا اس کا ورد کریں گے تو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا فرما دیں گے اور لوگ آپ کی عزت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ مگر اس کو آپ نے جائز کام کے لیے استعمال کرنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو آپ کا نقصان ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بابرکت، مبارک، جلیل القدر اسم مبارک ہے، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے بندے کو جو اللہ کے نام کا ورد کرتا ہے، جو اس کو ورد زبان بناتا ہے، کثرت سے اس کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معزز بنا دیتے ہیں، اس کو عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس عزت کو غلط استعمال نہیں کرنا۔ یہ بہت مبارک اور بہت ببرکت اللہ رب العزت کا اسم ہے۔ اسم کیا ہے؟ یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے ملانا ہے یا عزیزو ذو العزہ والاقتدار اعزنی، یا عزیزو ذو العزہ والاقتدار اعزنی۔ اس کو آپ نے 3 بار یا عزیزو پڑھ کے اور 1 بار یہ آپ نے پورا عبارت کو پڑھنا ہے۔ اس کو ملا کے اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ 1 تسبیح آپ نے صبح و شام اس کی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو تو ایک وقت بھی آپ اس کی 1 تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ یا عزیزو 3 بار اور اعزنی اس کو آپ نے آخر تک یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو 3 بار پڑھ کے پھر آپ نے پڑھنا ہے ذو العزہ والاقتدار اعزنی، اس کو آپ نے 1 بار پڑھنا ہے۔ اس ترتیب سے ملا کر 1 تسبیح آپ صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، شام بھی پڑھ سکتے ہیں، یا دن میں 1 بار آپ کسی بھی وقت مقرر کر کے اس کی 1 تسبیح پڑھیں گے۔ اگر آپ کو کوئی کام ہو، کسی بندے سے، کسی فرد سے، کسی ادارے میں، کسی شعبے میں آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی آپ کی عزت نہیں کر رہا، یا آپ نے کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی آپ نے جرگے میں، کسی آپ نے میٹنگ میں، کسی پنچایت میں جانا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، تو آپ مٹھی کو بند کر کے 41 بار پڑھ کے اس پہ پھونکیں اور وہاں اس میٹنگ میں، اس پنچایت میں، اس آفس میں ان لوگوں کے سامنے جا کے آپ مٹھی کو کھول دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ساری عزتیں، خیریں، برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔